بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ آج اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ٹھیک 3 سال بعد میں شہر سے اپنے آبائی گاؤں آیا تھا۔ میری دادی اماں گھر پر موجود نہیں تھیں۔ میں انہی سے ملنے کے لیے بےتاب تھا، مگر گھر آ کر پتہ چلا کہ انہیں کسی بیماری کے سلسلے میں ہسپتال میں ایڈمٹ کر لیا گیا ہے۔ میرا دل تو چاہتا تھا کہ ان سے ملنے اسی وقت پہنچ جاؤں، مگر امی ابو نے منع کر دیا۔ بولے کہ اب وہ خطرے سے باہر ہیں، ان کی طبیعت سنبھل گئی ہے، کل وہ گھر آ رہی ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی اس وقت ہسپتال جانا صحیح نہیں ہوگا۔ امی ابو کے کہنے پر میں رک گیا، مگر میرا دل اداس تھا۔ دادوں سے ملنے کی خاطر میں اتنی دور سے بھاگا بھاگا آیا تھا، مگر آ کر ان کی بیماری کا پتہ چلا تو دل بھج سا گیا۔ مجھے اداس دیکھ کر امی نے میرے دوستوں کو میرے گھر مدعو کر دیا۔ شام کو وہ سب پہنچ گئے۔ امی نے کہا تھا کہ ڈنر ایک ساتھ کریں گے۔ میں بھی خوش ہو گیا۔ دادی والی پریشانی وقتی طور پر بھول گیا۔ امی کہنے لگیں، تمہارے دوست آ گئے ہیں تو کیوں نہ تمہارے چچا زاد بہن بھائیوں کو بھی بلا لیا جائے، اسی بہانے وہ بھی کھانا کھا لیں گے اور خاندانی رنجشیں دور ہو جائیں گی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میرے لیے کزنز اور دوست سبھی ایک جیسے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے 3-4 کزنز بھی آ گئے۔ ہم سب مل بیٹھے تھے، لان میں بیٹھے باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک ٹھنڈی ہوا چلی۔ یہ گرمیوں کے دن تھے، عموماً ایسا ہوتا تو نہیں، مگر آج کچھ ماحول مختلف سا لگ رہا تھا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ ہمارے لان کے اس پار 2 خوبصورت بچے کھڑے ہیں، ان کے پیچھے 2 عورتیں تھیں اور ساتھ میں ایک بوڑھا آدمی بھی تھا۔ ان لوگوں کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے یہ ہمیں کب سے غور سے دیکھ رہے ہوں، مگر چونکہ میرے دوست وغیرہ بیٹھے تھے تو میں نے بوڑھے اور اس کی بیوی پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری نظر دوبارہ ان پر پڑی، وہ اب بھی وہیں کے وہیں کھڑے تھے۔ میں نے سوچا شاید کسی کام سے آئے ہوں گے۔ میں نے چوکیدار بابا کو بلایا اور ان سے کہا کہ باہر جو بوڑھا بزرگ، اس کی بیوی اور بیٹیاں کھڑی ہیں، ان سے پوچھو کیا کام ہے، اگر مدد چاہیے تو اندر آ جائیں۔ چوکیدار سے کہہ کر میں دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد امی نے کھانا لگایا۔ ہم لوگ تھوڑی ہی دیر میں کھانے میں مصروف ہو گئے۔ میرا ذہن سے بوڑھے اور اس بچے کا خیال نکل گیا، مگر کھانا کھاتے کھاتے دوبارہ میری نظر لان کے پیچھے پڑی تو میں یہ دیکھ کر ٹھٹک گیا کہ وہ بوڑھا، بچی اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی تک وہیں کھڑے تھے۔ اس بات نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے امی سے کہا، امی جان، یہ لوگ کب کے باہر کھڑے ہمیں دیکھ رہے ہیں، لگتا ہے کہ انہیں کسی مدد کی ضرورت ہے، شاید کھانا نہ کھایا ہو، آپ مجھے کچھ کھانا ڈال کر دیں، میں انہیں دے آتا ہوں۔ ارے بیٹا، بیکاری لوگ ایسے ہی پھرتے رہتے ہیں۔ امی نے مجھے تسلی دی، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کو تمہاری دادی نے ہی عادت ڈالی ہے، جب دیکھو مانگنے آ جاتے ہیں۔ اماں نے ان لوگوں کو بری طرح جھڑک دیا۔ میں نے بھی ان کی بات کو صحیح جانا اور چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ تقریباً رات کے 11 بجے تک یہ محفل چلتی رہی۔ میرے دوست یار مجھ سے ملنے کے بعد کھانا کھا کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میں سب دوستوں کو رخصت کر کے گھر واپس آ رہا تھا کہ دروازے سے میری نظر باہر کی طرف پڑی، جہاں تھوڑی دیر پہلے وہ بوڑھا آدمی اور اس کے بچے کھڑے تھے، مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ مجھے لگا تھک ہار کر بوڑھا چلا ہی گیا ہوگا۔ خیر، میں اپنے کمرے کی طرف آیا، دیکھا تو کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس بات نے تو مجھے اور بھی حواس باختہ کر دیا۔ میرے کمرے میں میری محبوبہ اقرا کے کچھ خطوط بھی پڑے ہوئے تھے، جبکہ میں اپنی ذاتی نوعیت کا سارا سامان اپنے کمرے میں ہی رکھتا تھا۔ اب خدا جانے کون میرے کمرے میں گھس کر تلاشی لے رہا ہے، یہ سوچتے ہی میں نے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ میرے دروازہ بجانے کی دیر تھی کہ امی بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئیں۔ بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ خالی دروازہ زور زور سے کیوں بجا رہے ہو؟ امی نے مجھ سے پوچھا۔ امی جان، دروازہ اندر سے بند ہے۔
بیٹا دروازہ بند تو نہیں، وہ دیکھو، امی نے کہا تو میں نے ایک نظر دروازے پر ڈالی جو بالکل کھلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ 2 منٹ پہلے تو یہ دروازہ بند تھا۔ امی نے کہا تم جا کر آرام کرو، کل صبح بات کریں گے، تمہاری دادی کو لینے ہاسپٹل چلیں گے، ان کے آنے کے بعد ایک اور دعوت کریں گے۔ امی کی بات سن کر میں سونے تو چلا گیا، مگر اس کمرے میں مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ لگ ایسا رہا تھا کہ میرے کمرے میں صرف میں ہی نہیں، میرے ساتھ کوئی اور بھی موجود ہے۔ اب اس بات نے مجھے کس قدر بے چین کیا اور اذیت میں رکھا یہ تو میں ہی جانتا ہوں۔ کافی دیر کروٹیں بدلتا رہا، مجھے نیند نہ آ رہی تھی۔ ایک طرف کو کروٹ بدلتا تو لگتا میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے، دوسری طرف کروٹ بدلتا تو محسوس ہوتا جیسے اس طرف کوئی کھڑا ہے۔ اسی کشمکش میں صبح کے 4 بج گئے۔ صبح کی آذان ہوئی تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ رات بھر نیند نہ آنے کی وجہ سے آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ میں نے نماز ادا کی اور آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کر سو گیا۔ صبح میری آنکھ کافی لیٹ کھلی۔ دن کے تقریباً 12 بج رہے تھے جب میں باہر آیا۔ باہر آ کر دیکھا تو امی ابو دادی کو گھر لا چکے تھے۔ میں دادی سے فوراً ملنے چلا گیا۔ دادی نے مل کر بتایا کہ میں تمہیں کتنا یاد کرتی تھی اور یہ بھی کہ وہ مجھے کوئی خاص بات بتانا چاہتی ہیں، اور اس بات کے لیے انہیں میرا بڑا انتظار تھا۔ ڈر رہی تھیں کہ کہیں مجھے بتائے بغیر اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں۔ دادی کی باتیں سن کر میں پریشان ہو گیا۔ دادی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کو اللہ لمبی زندگی دے، ابھی تو آپ نے اپنے پوتے بھی دیکھنے ہیں۔ میں نے اقرا کا خیال ذہن میں آتے ہی دادی کو چھیڑ ڈالا۔ اچھا بیٹا، کیا کوئی لڑکی پسند آ گئی؟ دادی نے میرے دل کی بات فوراً بھانپ لی۔ ہاں دادی، آپ کو کیسے پتا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بیٹا، مجھے تمہارے ایک ایک پل کی خبر ہے، دادی نے پراسرار لہجے میں کہا۔ کیا مطلب دادی؟ مطلب یہ کہ میں اس اقرا کے بارے میں جانتی ہوں جس کی سفارش تم یہاں لے کر آنے والے ہو۔ دادی کی بات پر میرا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں دادی؟ کیا آپ کو کسی دوست نے بتایا ہے اقرا کے بارے میں؟ میرے ذہن میں اکبر کا خیال آیا جس سے میں اقرا کی تھوڑی بہت کہانی شیئر کر چکا تھا۔ نہیں بیٹا، تمہارے کسی دوست سے میری کوئی بات چیت نہیں، ہاں البتہ میرے اپنے دوست بڑے چالاک ہیں، دادی نے کہا اور پھر میرے عقب میں اشارہ کیا۔ ان سے ملو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی بزرگ اور چھوٹے بچے، ان کے ساتھ 1-2 عورتیں بھی کھڑی تھیں۔ یہ کون ہیں دادی؟ یہ کل لان کے باہر بھی کھڑے تھے۔ میں نے رک رک کر جواب دیا۔ مجھے اب یاد آ گیا تھا کہ ان لوگوں کو میں نے کل رات کو ہی پارٹی میں دیکھا تھا، مگر اپنی مصروفیت کی وجہ سے ان سے بات بھی نہ کر سکا۔ دادی کے کہنے پر یہ لوگ آگے آ گئے۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور ادب سے سامنے بچھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ بیٹا، دروازہ بند کر دو، دادی نے مجھے حکم دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ بھیج دیا اور کنڈی لگا دی۔ بیٹا، میں تم سے یہی کہنا چاہتی تھی کہ میرے مہمانوں کا میرے بعد بھی خیال رکھنا۔ یہ علیم الدین ہیں اور یہ علمہ ہیں، یہ ان کی 2 بیٹیاں عالیہ اور ایلیہ ہیں۔ بیٹا، یہ لوگ بڑے ہی شریف ہیں، خاندانی ہیں، انہوں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی۔ تم ان کے بارے میں جانو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ یہ بڑے ہی فرما بردار اور وفادار ہیں، تم ان کے ساتھ وفا کرو گے تو یہ تمہارے لیے اپنی جان بھی دے دیں گے۔ مگر دادی، یہ ہیں کون؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اور کیا آپ نے انہیں میری نوکری پر رکھا ہے؟ میں نے قدر ناگواری سے پوچھا۔ بوڑھے اور اس عورت کی حالت ایسی تھی کہ میں انہیں اپنا ملازم بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ ان کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، بال بکھرے اور آنکھیں لال لال تھیں۔ سفید رنگ کے کپڑوں میں یہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگتے تھے۔ دادی، مجھے سب کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان دونوں کو الجھن زدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بیٹا، تمہیں ضرورت نہیں ہے، مگر یہ میرا حکم ہے۔ اگر تم مانو گے تو میں تمہاری شکر گزار رہوں گی، اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، تم جا سکتے ہو۔ دادی کی ناراضگی دیکھ کر میں وہیں بیٹھ گیا۔ نہیں دادی، اب جیسا کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ بیٹا، یہ میرے دوست ہیں اور مجھے بہت عزیز ہیں، بس تمہیں یہ جہاں بھی کھڑے نظر آئیں ان سے سلام کر لینا، اور اگر آئندہ تم کھانا کھا رہے ہوئے گوشت اور دودھ سے بنی کوئی بھی چیز
तो इनको सबसे पहले देना। अगर ये नाराज़ हो गए तो समझो कि मैं भी तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी। दादी ने सख्त तंबीह ज़दा लहजे में कहा। ठीक है दादी, दूध और गोश्त के ढेर लगा दूंगा इनके सामने। मैंने खुशामदी लहजे में कहा। मगर आप मुझसे नाराज़ मत हों। मैंने दादी की मिन्नत की तो पल भर में हंसने लगी। हाँ ठीक है बेटा, अब तुम जाओ, बाकी बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। दादी के कहने पर मैं उठकर उनके कमरे से चला आया, जबकि वो बुज़ुर्ग, छोटे बच्चे और औरतें वहीं पर मौजूद थीं। अपने कमरे में आकर मैंने इकरा के खतूत खोलकर पढ़ना शुरू कर दिए। उसकी मोहब्बत छोड़कर मैं यहाँ इतनी दूर आ गया था, मगर वो मुझे कितना चाहती थी ये भी मुझे मालूम था। दादी को तो पहले ही इसके बारे में पता था, अब बस अम्मी अब्बू को बताना बाकी रह गया था। इकरा से मुझे याद आया कि दादी ने मुझसे इकरा की बात खुद ब खुद कही थी, हालांकि मैंने उनसे उसका जिक्र तक नहीं किया था। दादी की इस बात पर मैं हैरान था, मगर उस वक्त उन लोगों की मौजूदगी में उनसे मज़ीद कुछ पूछ नहीं सका। अगले दिन मैंने दादी से दोबारा बात की। दादी जान, आपको तो पता है मैं इकरा को दिल से पसंद करता हूँ। हाँ बेटा, मैं सब जानती हूँ। आखिर एक तुम ही तो हो मेरी ज़िंदगी में उम्मीदों का चिराग। मैं तुम्हें क्यों मायूस करूँगी बेटे, मेरी हिमायत तुम्हारे साथ है। बस तुम अपने माँ बाप से बात कर लो, फिर हम इकरा बिटिया के घर चले जाएंगे। दादी ने शफकत से कहा तो मेरा दिल खिल उठा। दिल चाहा कि उसी वक्त इकरा को फ़ोन करके इस खुशखबरी से आगाह करूं, मगर फिर अपने जज्बात पर काबू रखा। शाम हुई तो दादी ने अम्मी अब्बू को भी ये बात बता दी, जिसके बाद घर में गोया कोहराम मच गया। अम्मी अब्बू ने मेरे लिए सायरा नाम की एक लड़की पसंद कर रखी थी, जो हमारे ख़ानदान से ही थी और उसकी तालीम भी काफ़ी अच्छी थी, मगर मैं इकरा को पसंद करता था, इसीलिए चाहता था कि मेरी शादी सिर्फ़ और सिर्फ इकरा से हो। इसी सिलसिले में मैं दादी से बात करने जा रहा था कि दादी के कमरे का दरवाज़ा बंद पाया। ये देखकर मुझे गुस्सा भी आया और उलझन भी हुई कि इधर अम्मी अब्बू मुझ पर शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं और दादी हैं कि उन्हें परवाह ही नहीं। उसी वक्त मैंने दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा तो दादी ने अंदर से मुझे आवाज़ दी, बेटे थोड़ी देर को रुक जाओ, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। मगर मुझ में सब्र कहाँ था। मैं दरवाज़ा पीटने लगा, यहाँ तक कि एक औरत ने गुस्से से दरवाज़ा खोला। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि ये वही औरत थी जिसे मैंने उस दिन हमारे घर के लॉन के बाहर देखा था। बेटे, मैंने तुम्हें कहा था थोड़ी देर इंतज़ार कर लो। पीछे से दादी की आवाज़ आई। दादी, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, आप इन बेकार लोगों के लिए मेरा वक्त बर्बाद कर रही हैं। मैंने दादी से शिकवा किया, बेटा अल्लाह से माफ़ी मांगो, ये भी उसी की मखलूक हैं, तुम इनसे इतनी हकारत से क्यों पेश आते हो? ये तो तुम्हारे लिए दिन रात दुआ करते हैं। दादी, इनकी दुआ से कुछ नहीं होता। अम्मी अब्बा ने मेरी शादी सायरा से कर दी ना, तो मैं इकरा को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। जानती हैं ना आप कि मैंने कितने दावे किए थे उससे मोहब्बत के, अब उसे बीच रास्ते छोड़ दूँ? बेटा अभी तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे खुद बात करूँगी। दादी ने वही बात दोहराई तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने देखा वही छोटे दो बच्चे, एक बुज़ुर्ग आदमी और दो औरतें दादी के पास बैठे थे। दादी, इन सब से कहें कि यहाँ से चले जाएं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी आवाज़ बुलंद हो गई थी। आप हर वक्त इनकी वजह से मुझे वक्त नहीं दे पाती, मैं किसके पास जाऊँ दादी? मेरा गुस्सा, शिकवा, गम एक ही आवाज़ में गरज रहे थे। तब दादी ने सर झुका लिया। बेटा, मैं इन्हें जाने का नहीं कह सकती, मेरे मेहमान हैं, तुम थोड़ी देर के लिए चले जाओ, खुदा के लिए। दादी के कहने पर मैं वहाँ रुक तो गया, मगर दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहा। सोच लिया था आज इन लोगों को खूब सुनाऊंगा। मुफ्त के मेहमान बन जाते हैं, ये भी नहीं देखते कि घर में क्या चल रहा है। मुझे इन मियाँ बीवी पर और इनके बच्चों पर गुस्सा आ रहा था। काफ़ी देर दादी के दरवाजे के बाहर खड़ा इन लोगों का इंतज़ार करता रहा, मगर ये लोग ना गए। दरवाज़ा दोबारा बजाने ही वाला था कि दादी की आवाज़ आई, आ जाओ बेटा, वो लोग चले गए हैं। दादी के कहने पर मैं कमरे के दरवाजे से दाखिल हुआ तो कमरा खाली था। कहाँ गए वो मनहूस? मैंने पूछा। बेटा ऐसे मत कहो, दादी ने मुझे फिर तंबीह की। बस वो लोग जहाँ से आए थे वहीं चले गए। दादी ने खोए खोए से लहजे में जवाब दिया।
اچھا دادی دفع کریں ان لوگوں کو، یہ تو بتائیں اگر اقرا کے ساتھ میری شادی نہ ہوئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میں نے تو آپ ہی پر بھروسہ کیا ہے نا، ساری بات آپ کو بتائی ہے، کیا اب آپ میرا ساتھ نہیں دیں گی؟ میری بات پر دادی مسکرا دیں۔ ارے بیٹے، میں تمہارے لیے ہی تو ہوں، تمہارا ساتھ دوں گی، مگر تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ میں نے تمہارے ماں باپ سے بات کی ہے، 1-2 دن میں وہ خود ہی اچھا جواب دے دیں گے۔ دادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا دل تو خوشی کے مارے کھل اٹھا۔ اچھا دادی، آپ کے وہ دوست کہاں گئے؟ کیا میں ان سے بات کر سکتا ہوں؟ معاف کیجیے گا، غصے میں نے انہیں غلط سلط کہہ دیا۔ میری بات پر دادی پریشان ہو گئیں۔ نہیں بیٹا، وہ تو خفا ہو کر چلے گئے، اب ان کو منانا آسان بات نہیں۔ دادی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارے دادی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ان غریب لوگوں کو آپ نہیں جانتی، چاول کی ایک پلیٹ پر اپنے رشتے بھول جاتے ہیں، اور میں نے تو صرف انہیں برا بھلا کہا تھا۔ بیٹا اب میں تمہیں کیا بتاؤں، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ دادی نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ اگر تمہیں اس بات پر یقین نہیں تو کم از کم اس بات پر تو ہے نا کہ میں نے تمہیں اقرا کے بارے میں جو معلومات دی ہیں وہ 100% صحیح تھیں، مگر تم نے اپنی پریشانیوں میں مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ معلومات میرے پاس تک لایا کون۔ تب میں نے ذہن میں سوچا کہ واقعی دادی کو اقرا کے بارے میں اتنا سب کیسے معلوم؟ وہ تو میں ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، دادی تو نہیں جانتی تھی۔ اچھا دادی، آپ کو یہ سب باتیں کس نے بتائیں؟ میں نے مصنوعی حیرت سے کہا۔ بیٹا یہ جو لوگ آئے تھے میرے پاس، یہ کوئی عام انسان نہیں ہیں، یہ تو جنات کے ملازم ہیں، یہ جنات کی ایک ادنا سی نسل سے ہیں، مگر ان کے ہاں بڑے بڑے قبیلے آتے ہیں جن کی یہ خدمت کرتے ہیں۔ بیٹا جنات کا سب سے ادنا طبقہ بھی اپنے پاس بڑے اختیارات رکھتا ہے۔ دادی کی بات سن کر میں ہنس پڑا۔ دادی آپ کو کوئی اور مذاق نہیں ملا؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ بیٹا یہ مذاق نہیں ہے، میں نے تم سے یہی کہنا تھا کہ تم ان لوگوں کی عزت کیا کرو، مگر تم تو ان کے وجود کو ہی نہیں مانتے۔ بیٹا ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں اپنا وجود دکھا دے اور تم روتے ہوئے میرے پاس آؤ، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ دادی کے سمجھانے پر میرے دل میں ضد سے آ گئی کہ دادی کے ان فراڈیے مہمانوں کو میں دادی کے سامنے لا کر رہوں گا، ان کی حقیقت دادی کو بتاؤں گا کہ یہ کتنے ڈھونگی اور فراڈی ہیں۔ اب میں کوئی ترکیب سوچنے لگا کہ ان لوگوں کا روپ دادی کے سامنے لا سکوں، مگر یہ بڑے ہی وقت کے پابند تھے۔ میرے صبح اٹھنے سے پہلے دادی کے پاس بیٹھے ہوتے اور میں ناشتہ وغیرہ کر کے دادی کے پاس آتا تو یہ لوگ اپنے آپ ہی چلے جاتے۔ اب مجھے ان پر غصہ نہیں آتا تھا، مگر میں ان کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ خیر جلد ہی گھر میں اقرا کے رشتے کی باتیں شروع ہو گئیں۔ میں ان لوگوں کو پھر بھول گیا، ویسے بھی ان کی اوقات کیا تھی کہ میں انہیں اپنے سر پر سوار کرتا۔ اگلے دن میں صبح اٹھا تو میری پریشانی کی انتہا نہ رہی۔ میرے کمرے میں موجود تقریباً ہر چیز غائب تھی، موبائل فون، میرا بیگ اور اقرا کے خطوط والا وہ تھیلا۔ اٹھ کر میں ادھر ادھر چیزیں ڈھونڈنے لگا، تب مجھے احساس ہوا کہ مجھ پر کتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے۔ کمرے سے ہر چیز غائب تھی۔ میں تو غصے اور غم سے پاگل ہو گیا۔ باہر جا کر اماں ابا سے پوچھا، کہنے لگے کہ تمہارا دروازہ تو بند تھا۔ بات بھی ایسی ہی تھی، دروازہ اندر سے بند تھا، جبکہ بیرونی دروازے سے کوئی اندر نہیں آیا تھا۔ میں پورا دن اپنا موبائل اور دوسری چیزیں ڈھونڈتا رہا۔ مجھے تو اقرا کا فون نمبر بھی نہیں آتا تھا، ہماری ملاقات صرف موبائل کے ذریعے ہوتی تھی۔ ہم لوگ اگر کبھی ملتے بھی تو ایک دوسرے کو فون کر کے بتاتے، ہم ایک دوسرے کے گھروں کو بھی نہیں جانتے تھے۔ تب مجھے اصل میں پریشانی ہوئی کہ اب اقرا کے بنا زندگی کیسے گزاروں گا، کہ میرا فون، میرے سبھی کانٹیکٹ نمبرز، سب کچھ غائب ہو گیا تھا۔ میں اپنی پریشانی کی حالت میں دادی کے پاس گیا۔ میری بات سن کر دادی مسکرا دیں۔ دادی میں پریشان ہوں اور آپ کو ہنسی آ رہی ہے؟ میں نے پریشانی سے کہا، بیٹا ایسی کوئی بات نہیں، تمہارا فون اور تمہاری ایک ایک چیز محفوظ جگہ پر ہے، بس تم ان کا وجود مان لو۔ دادی کے لہجے میں عجیب سی ٹھنڈک اور سکون تھا۔ دادی کن کا وجود مان لوں؟ بیٹا جن سے تم ملے تھے، جن کو تم نے جھٹلایا تھا، دکھا دی نا تمہیں انہوں نے اپنی ذات کی مہارت اور اپنی طاقت۔ دادی کی بات پر میں حیران رہ گیا۔ تو کیا یہ آپ کے مہمانوں نے چوری کیا ہے؟ چوری نہیں کیا بیٹے، وہ مجھے لا کر دے دیں گے جب تم ان کے وجود کو تسلیم کرو گے۔
اچھا دادی، مان گیا ہوں کہ آپ کے پاس بڑے جنات ہیں، اب مجھے میرا فون واپس کر دیں۔ میں گہرائی میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ دادی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، ایسے نہیں بیٹا، جاؤ بازار سے 10 کلو دودھ لے کر آؤ، اور ہاں، کافی سارا گوشت بھی لے آنا۔ میں انہیں گوشت پکا کر کھلاؤں گی تو ہی مانیں گے۔ تم نے ان کی بڑی بے عزتی کی ہے، دادی نے ناراضگی سے کہا۔ مجبوراً میں بازار سے جا کر 10 کلو دودھ اور بکرے کا گوشت لے آیا۔ دادی نے وہ سب کچھ مربع سا پکایا اور پھر شام کو لے کر دوسری طرف چلی گئیں جہاں پر قبرستان واقع تھا۔ میں ان کے پیچھے نہیں گیا کہ ان معاملات میں پڑنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ واپسی پر دادی بڑی خوش تھیں، کہنے لگیں تمہارا کام ہو گیا ہے۔ ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا سفید رنگ کا تھیلا بھی تھا جس میں میری سب چیزیں جوں کی توں رکھی ہوئی تھیں۔ دادی سے سامان کا تھیلا لیتے ہوئے میری نظر قبرستان کی اگلی طرف پڑی جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے مجھے دیکھ کر کہکہے لگا رہے تھے۔ تب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ اس دنیا میں انسانوں کے علاوہ بھی ایک مخلوق موجود ہے، اور ہم انسان اپنے ذوق میں ان کو جھٹلا کر سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔